بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی تاریخ کے عظیم ترین شخصیات میں سے ایک ہیں۔ آپ کی زندگی عدل و انصاف، حکمت اور بہادری کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ کا لقب فاروق ہے، جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا کے معنی میں آتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب 584 میں مکہ مکرمہ میں قبیلہ قریش کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام خطاب بن نفیل تھا اور آپ قریش کے معزز خاندان بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ ابتدائی زندگی میں طاقتور، بہادر اور سخت مزاج تھے۔ گھڑ سواری، نیزہ بازی اور کشتی میں ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ عربی ادب اور شاعری میں بھی گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ تجارت میں بھی کافی کامیاب تھے اور اسی وجہ سے قریش میں ایک نمایاں مقام رکھتے تھے۔ حضرت عمر ابتدا میں اسلام کے شدید مخالف تھے اور ان مسلمانوں کو اذیت دینے میں پیش تھے۔ آپ اس وقت اسلام کے سخت مخالف تھے جب مکہ میں مسلمانوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا۔ ایک دن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں کسی نے بتایا کہ آپ کی اپنی بہن فاطمہ بن خطاب اور بہنوئی سعید بن زید اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر آپ سخت غضبناک ہو گئے اور اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ جب آپ گھر پہنچے تو وہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ آپ نے غصے میں آ کر اپنی بہن کو تھپڑ مارا، جس سے ان کے چہرے پر زخم آ گیا، لیکن آپ کی بہن نے بڑے حوصلے اور ایمان کے ساتھ کہا، اے عمر، اگر حق دین اسلام ہے اور تم غلط ہو تو کیا کرو گے؟ یہ الفاظ سن کر آپ کے دل میں نرمی پیدا ہوئی اور جب آپ نے قرآن کے آیات پڑھیں تو آپ کے دل میں اسلام کی سچائی داخل ہو گئی۔ اسی دن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو بہت زیادہ تقویت ملی۔ اس سے پہلے مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے، لیکن حضرت عمر اور حضرت حمزہ کے قبول اسلام کے بعد مسلمانوں نے کھلے عام عبادت شروع کر دی۔ آپ نے اسلام کے لیے اپنی جان، مال اور ہر شے قربان کر دی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں شریک رہے اور ہمیشہ دین کی سربلندی کے لیے کام کیا۔ خلافت کا دور حضرت عمر بن خطاب 634 میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ آپ کا دور خلافت اسلامی تاریخ کا ایک سنہری دور تھا۔ آپ نے اپنے 10 سالہ دور خلافت میں اسلامی سلطنت کو ایک منظم ریاست میں تبدیل کر دیا۔ اہم کارنامے: عدل و انصاف کا نظام۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں عدل و انصاف کا ایک مثالی نظام قائم کیا۔ آپ خود اپنے لیے بھی وہی قانون نافذ کرتے جو عام لوگوں کے لیے تھا۔ آپ نے بیت المال قائم کیا، مختلف شہروں میں قاضی مقرر کیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سڑکیں، نہریں اور پل تعمیر کروائے۔ اسلامی فتوحات: آپ کے دور میں اسلام کی سرحدیں غیر معمولی طور پر وسیع ہوئیں۔ عراق، ایران، شام، مصر اور یروشلم کو اسلامی سلطنت میں شامل کیا گیا۔ عوامی بہبود: آپ نے لوگوں کے لیے وظائف مقرر کیے، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کی اور رعایا کے حالات کا خود جائزہ لینے کے لیے راتوں کو گشت کرتے۔ شہادت:
حضرت عمر بن خطاب 644 ईस्वी में एक मजूसी गुलाम अबू लौलो फिरोज के हाथों शहीद हुए। आप पर मस्जिद नबवी में फजर की नमाज के दौरान हमला किया गया। शहादत के वक्त भी आपकी ज़बान पर यही अल्फाज थे, या अल्लाह मेरी शहादत कबूल फरमा और मुझे अपने नबी के साथ जन्नत में जगह अता फरमा। हज़रत उमर बिन खत्ताब की शख्सियत एक कामिल इंसान का नमूना है। आपकी ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि अदल, हक और इंसाफ पर कायम रहना ही असल कामयाबी है। आपने इस्लाम और इंसानियत की खिदमत के लिए जो काम किए वो रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे। आपकी खिलाफत के उसूल आज भी दुनिया के लिए एक मशाल राह हैं।